الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدقت يا رب العالمين آمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، ماہ محرم میں فضائل اہل بیت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا آج اس کا آخری خطبہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے اہل بیت کے تمام احباب کا ذکر سوائے حضرت حسین ابن علی کے کر دیا ہے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے اس لیے زیادہ تفصیلات کی طرف تو جانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے موسم بھی گرم اور سخت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا کر آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے جو پیار تھا اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایک بازار میں جا رہا تھا تو اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ پر ایک کالی چادر تھی اور چادر کے اندر سے آپ کی دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں ابھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ پر سلام پیش کیا، آپ رکے تو میں نے یوں ہاتھ لگایا آپ کے دائیں جانب اور بائیں،
اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی چادر کو یوں اتار دیا اور آپ نے فرمایا اسامہ یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا بیٹا حسین ہے، اور 7 جملے فرمائے۔ اے اسامہ ان الفاظ کی ضرورت تو نہیں تھی نا، اسامہ تو خوب جانتے تھے کہ حسن کون ہے اور حسین کون ہے، اور ان کی ولدیت سے بھی خوب آگاہ تھے۔ آپ نے فرمایا اسامہ حاذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر کہا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما اللہ تو بھی ان سے پیار کر، واحب من یحبہما اور یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اب اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شخصیت حضور کی نظر میں کیسی ہوگی جن سے آپ کی یہ والہانہ محبت تھی۔ اقرا بن حابس، میں 4 احادیث آپ کو سناؤں گا، ایک گزر گئی، 4 اور، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ اقرا بن حابس عرب کا بہت بڑا سردار ہے، آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں لیے چوم رہے تھے۔ اقرا بن حابس کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو اپنے کبھی کسی بیٹے کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا اقرا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم چھین لیا ہے تو محمد کیا کرے؟ اور ایک دن آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، یہ ساری روایات ملا کر میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آپ سیدھے سینے کے بل، سینہ آپ کا اوپر کمر نیچے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، ادھر سے حسین ابن علی آ نکلے اور انہوں نے آ کر حضور کے دونوں قدموں پہ اپنے قدم رکھ دیے۔ آپ کو میں نے شاید نہیں بتایا کہ حضرت حسین کی پیدائش نبوت ہجرت کا 4تھا سال ہے، ہجرت کا 4تھا سال، حسن کی پیدائش 30واں سال، اور 4 ہجری میں پیدا ہوئے، حضور 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، تو ان کی عمر بنتی ہے 6 سوا 6 سال یا 6.5 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ نواسے یا پوتے جب 4 5 اور 6 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو ان سے ان رشتوں کے ساتھ کس طرح والہانہ محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے آ کر حضور کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیے، ایک پاؤں پہ اپنا پاؤں، دوسرے پاؤں پہ بھی اپنا پاؤں، تو آپ نے لیٹے لیٹے اپنی دونوں انگلیاں آگے بڑھا دیں ایسے، اور آپ نے فرمایا حسین میری انگلیوں کو پکڑ لو اور آگے بڑھاؤ، قدموں سے آگے پنڈلیوں پہ، پھر گھٹنوں پہ، پھر رانوں پہ، پھر فرمایا محمد کے پیٹ پہ اپنے دونوں قدم رکھ دو۔ دونوں قدم رکھے، آپ نے دونوں ہاتھ بڑھا کر جناب حسین کو یوں نیچے کیا اور اپنے سینے سے ملا کر کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر ہم ان احادیث کو جمع کریں گے بعد میں۔ اس کے بعد ایک صحابی کہتا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ مدینے کے بازاروں میں کسی بازار میں جا رہے تھے، آگے ایک چورستہ آیا، چوک جسے ہم کہتے ہیں، تو وہاں بچے کھیل رہے تھے اور ان میں حسین ابن علی بھی تھے۔ نظر آتا ہے کہ یہ واقعہ یا 9 ہجری کا ہے یا 10 ہجری کا ہے، 9 ہجری کا یا 10 ہجری کا۔
تو آپ نے جب حضرت حسین کو دیکھا اور جناب حسین نے حضور کو دیکھا تو نواسا اپنے نانا کی محبت میں کیا کہوں جذباتی ہو گئے. جناب حسین جذباتی ہو گئے اور آپ کو دیکھ کر یوں بھاگنے لگے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. جب آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر جذباتی ہو گیا ہے تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. صحابہ کھڑے ہیں، دو جہان کے سردار، ختم المرسلین، انبیاء کے سردار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے خطیب، قیامت کے خطیب، اور دونوں بازو پھیلا دیے اور آپ نے فرمایا بیٹا دوڑے آؤ. اور حضرت حسین دوڑ کر آتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے ادھر کو نکل جاتے ہیں، پھر واپس آ کر ادھر سے نکل جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پکڑو بھائی حسین کو پکڑو. حالانکہ آپ پکڑنا چاہتے تو ایک جست میں پکڑ لیتے، لیکن آپ انہیں پکڑتے نہیں تھے اور حسین سمجھتے تھے کہ میں پکڑا ہی نہیں دے رہا اپنے نانا کو. اس طرح حضور راستے میں اپنے بیٹے سے کھیل رہے تھے، ایک بار دوڑے آئے اور آپ نے یوں باہوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس موقع پر آپ نے فرمایا اے اللہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں. حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے میں اس کا ہوں. اور ایک موقع پر ایک صحابی کہتا میں نے جناب حسین ابن علی کو دیکھا کہ آپ کی گود میں ہے، آپ نے اپنا منہ حسین کے منہ میں دیا ہوا ہے اور چوم رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنے اس بیٹے کو چاہتا ہوں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے چاہ. کیا مطلب؟ تو بھی اس سے پیار کر اور اے اللہ جو اس کو چاہتا ہے تو اسے بھی چاہ. اس سے آگے کیا الفاظ ہو سکتے ہیں دنیا کی کسی زبان میں، کسی ادب میں؟ اس سے آگے الفاظ اور پھر پیغمبر کے الفاظ جو جوامع الکلم ہوتے تو اس کو بھی چاہ. اب ساری حدیث جمع کریں تو سبق کیا ملتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات عالی، جس سے پیار کرے اس سے پیار کرنا، جس سے نفرت کرے اس سے نفرت کرنا، جس راہ پہ چلائے اس راہ پہ چلنا، جس راہ سے روکے اس سے رکنا، یہ اعلیٰ ایمان ہے، یہ اعلیٰ ایمان ہے. اور اگر نبی کی محبت کو محبت نہ جانے، نبی کی نفرت کو نفرت نہ جانے تو کوئی امتی اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا. تو اس لیے جو شخص حسین ابن علی سے پیار کرتا ہے گویا وہ پیغمبر کی ذات سے پیار کرتا ہے، اور جو حسین ابن علی سے پیار کرتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس سے پیار کرتے ہیں. اور جس سے اللہ کے نبی پیار کرے وہ کبھی اپنی منزل کی راہوں میں گم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ منزل مراد پاتا ہے، ہمیشہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. تو اس لیے میں نے پچھلے خطبے میں ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی اہل سنت اس طرح پیار کرتے ہیں آل رسول سے جس طرح پیار کرنے کا حق ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کی فکر منائے. لیکن یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے، کسی کے پاس، کہ وہ سند دے کہ فلاں لوگ آل محمد کے گستاخ ہیں یا فلاں لوگ آل محمد سے محبت کرتے ہیں. یہ سند ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی دے گا تو پھر بنے گا کہ ہم محب اہل بیت ہیں. لیکن یاد رکھیں، پھر میں یہاں جملہ کہوں گا، یہ جملہ معترضہ سمجھ لیں، ابھی عنوان سے نہیں ہے.
کہ جو شخص اپنے دل میں یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے گویا وہ حسین کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ نہیں رکھتا. جو یزید کے لیے نرم گوشہ یا محبت رکھتا ہے گویا وہ محمد عربی سے محبت نہیں کرتا. اگر یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ کسی مسلمان کے دل میں ہے تو اسے حب اہل بیت کے اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل سے بھی محبت ہو اور مقتول سے بھی محبت ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یا منافقت ہے یا سیاسی جملہ ہے یا ضرورت کا جملہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، جو حضور نے یہ فرمایا تھا نا اپنے زمانے میں جب عمر مبارک ان کی حسین ابن علی کی 4 یا 5 سال ہوگی، 4 یا 5 سال. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی امی سے کہا، معلوم ہوتا ہے ان کا گھر مدینے سے دور ہوگا، مدینے کے بھی محلے تھے اور آپ کے زمانے میں مختلف مساجد تھیں، وہاں لوگ نماز پڑھتے تھے. سب صحابہ تو مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے نا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے اجازت لی، اماں جان مجھے اجازت دو آج میں اللہ کے رسول کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں اور میں ان سے کہوں کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دو. کہتے ہیں میں آیا، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد عشاء تک لوگ حضور سے ملتے رہے، مجھے موقع نہ ملا تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ گھر جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے، میرے قدموں کی آہٹ سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے یوں پلٹ کر دیکھا، آپ نے فرمایا حذیفہ غفر اللہ لک ولامک، تو حذیفہ ہے اللہ تجھ کو اور تیری ماں کو معاف کرے. یہ مقام نبوت ہے، یہ مقام رسالت ہے، یہ علم نبوت ہے. غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھ کو تیری ماں کو معاف کرے. اتنا یعنی سوال سے پہلے آپ نے جواب دے دیا اور آپ نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، ابھی ابھی لم ینزل من قبل، اس سے پہلے جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، لم ینزل، یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں آیا. اور وہ 2 پیغام لے کے آیا ہے. ایک یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا، اے میرے اللہ مجھے اجازت دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں زمین پر جا کر تیرے نبی پہ درود پڑھ کے آؤں. ذرا درود کی فضیلت اس سے جان لیں. اور دوسری بات وہ یہ پیغام لے کر میرے اللہ کا آیا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے تیری بیٹی فاطمہ کو عورتوں کی جنت میں سردار بنا دیا ہے اور تیرے بیٹے حسن و حسین کو نوجوانوں کا سردار بنا دیا. اچھا بھی عمر تو ابھی 6 سال ہے، حضرت حسین کی کوئی خدمات ہیں 6 سال کی عمر میں دین کے لیے، جہاد میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، حدیبیہ میں، فتح مکہ میں؟ وہ تو ان میں شامل ہی نہیں ہے. اور اسلام تو کریڈٹ دیتا ہے خدمات کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. اور ابھی تو حسین ابن علی میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن اتنی بڑی بشارت، اتنا بڑا اعزاز کہ جنت کے جوانوں کے سردار، یہ چھوٹا اعزاز ہے. وہ اصل میں وہ اعزاز اس بنیاد پر مل رہا تھا چونکہ کہنے والا کوئی دنیا کا انسان، عام انسان تو نہیں تھا، وہ پیغمبر کی ذات تھی جس پہ وحی اترتی تھی، جو حکم خدا کے سوا بولتے نہیں تھے، حضور کو علم غیب کی اطلاع ہوتی تھی اور یہ دلائل نبوت ہوتے تھے کہ آپ جو کہتے کل پوری بات ہو جاتی تو یہ نبوت کی دلیل ہوتی تھی. آپ پیشین گوئیاں کرتے اور جب وہ پیشین گوئی پوری ہو جاتی تو وہ نبوت کی دلیل ہوتی تھی.
اور یہ اس بنیاد پر تھا حضور کا جملہ کہ ایک وقت آئے گا 61 ہجری ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا اور 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، تپتے صحرا اور ریگستان ہوں گے، سورج اپنی پوری توازت کے ساتھ ہوگا، تو میرا یہ بیٹا ظلم کے خلاف اپنے خاندان کو ذبح کروا دے گا۔ اس بنیاد پر یہ جنت کی بشارت ہے۔ اور یاد رہے، دنیا میں دین کے لیے بڑی شہادتیں ہوئی، کیا حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کم ہے احد کے میدان میں؟ کیا مصعب ابن عمیر کی شہادت کم ہے؟ کیا بدر کے 14 شہداء کی شہادت کم ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ سلامت، لیکن کربلا کے اندر حسین ابن علی نے اپنے خانوادہ سمیت جس طرح ذبح ہو گیا، نہ قیامت تک کسی شہادت کو یہ سعادت ملے گی، نہ پہلے ملی ہے۔ یہ شہرت، یہ احترام، یہ سعادت تمام شہادتوں سے بڑی ملی ہے۔ اس پہ غور تو، اس شہادت کی بنیاد پر یہ جنت کی سعادت ہے، کیونکہ زمانے نبوت سے نکلا تھا۔ اور یہ تاریخی اوراق کا الٹ پلٹ کرنا، یہ الفاظ کا ہیر پھیر، یہ تاریخ کی بنیاد پر مفروضے قائم کر لینا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے معتبر چیز میرے محمد عربی کی زبان مبارک ہے، یہ زبان مبارک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، کیا کوئی آدمی گمان کر سکتا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کا موقف غلط ہو؟ اگر وہ باطل پر ہو، معاذ اللہ ان کا خروج ہو، انہوں نے منتخب خلیفے کے خلاف خروج کیا ہو، تو ہم زبان نبوت کے متعلق کیا کہیں گے کہ جو کہہ رہی ہے کہ میرا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا، بلا منتخب خلیفے کے خلاف خروج کرنے والا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، کہ اسلام کے منتخب خلیفے کے خلاف خروج کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں۔ ذرا اس دن کا اندازہ تو کریں کہ وہ حالات کیسے تھے، وہ ماحول کیسا تھا کہ صرف 72 آدمی اور مقابلے میں 5000، 1000 حر ابن یزید کا اور 4000 عمر بن سعد کا لشکر، جن پہ پانی بھی بند، جن کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی بند، اور جن کے پاس پاک دامن بیویاں خیموں میں، اور نومولود بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور چھوٹی چھوٹی خانوادہ نبوت کی بیٹیاں بچیاں، اور چاند سے چہرے لیے ہوئے یہ 18 افراد خانوادہ نبوت کے، جن میں مسلم ابن عقیل کی اولاد، جن میں عقیل ابن ابی طالب کی اولاد، جن میں عبداللہ بن جعفر کی اولاد، جن میں جعفر بن ابی طالب کی اولاد، جس میں حسین ابن علی کی اولاد، جس میں حسن ابن علی کی اولاد، یہ معمولی لوگ تھے، جن میں زینب بنت فاطمہ سلام اللہ، جن میں فاطمہ بنت علی سلام اللہ، جن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں، چڑھتی جوانی والے جوان، جن کی ابھی مسیں پھوٹ رہی تھیں، جنہیں ابھی دنیا میں بہت کچھ دیکھنا تھا، جن کا نام عبداللہ،
جس کا نام اون اور محمد، جس کا نام ابو بکر اور عثمان، جس کا نام قاسم، جس کا نام علی اکبر اور علی اصغر، جن کا نام زین العابدین اور دیگر افراد، بچے اور بڑے اور چھوٹے، یہ کون تھے؟ یہ سب نبی کے اہل بیت تھے، یہ پیغمبر کے اہل بیت تھے۔ کیا حسین ابن علی نے یہ 18 جنازے خود اپنے کندھے پہ نہیں اٹھائے؟ اپنے بیٹے علی اکبر اور علی اصغر کے، اپنے بھتیجوں قاسم بن حسن کے، محمد بن حسن کے، ابو بکر بن حسن کے، عثمان بن حسن کے، اور اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کے، 18 اہل بیت کے جوان، جن کی چڑھتی جوانیاں آج کوئی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ تو اٹھا کر دکھائے۔ بیٹوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور حضرت حسن نے 18 جنازے اٹھانے کے بعد کہا، اے میرے بیٹو، تمہارا چچا تمہارے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وقت نے منہ پھیر لیا، حالات بدل گئے، اپنوں نے بے وفائی کی، میں اب تمہارا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس سے آگے دیکھو، حسین ابن علی کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ، جو نبی پاک کی وفات کے وقت جن کی عمر 2 برس تھی، اور 61 ہجری عمر 52 سال یا 51 سال یا 50 سال، عبداللہ بن جعفر کی بیوی، اون محمد کی ماں، کیا اس نے اون محمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھا؟ زینب سلام اللہ نے، کیا حضرت زینب نے اپنے بھائیوں کی اولاد کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا حضرت زینب نے حضرت عباس کا شہید ہونا نہیں دیکھا؟ اور اسی حضرت زینب نے کیا حسین ابن علی کا اپنے سامنے سر کٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور اپنے ان ساتھیوں کی لاشوں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے نہیں دیکھے؟ دیکھے۔ اور اپنے بھائی حسین ابن علی کا سر کاٹ کے نیزے پہ لٹکا ہوا نہیں دیکھا؟ لیکن ان کا حوصلہ دیکھو، زینب سلام اللہ کا حوصلہ دیکھو، کہ اس کے باوجود اللہ سے ایک مکالمہ کرتی ہیں کربلا میں کھڑی ہو کر، کہتی ہیں اس سارے منظرنامے کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا گیا، اور بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے، انہیں دیکھ کر اجڑے ہوئے دیار کو، اجڑے ہوئے میدان کو، لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ تیرا درود و سلام ہو محمد پر، یا اللہ تیرا درود و سلام ہو محمد عربی پر، اور اے اللہ کے رسول دیکھ لو، ریگستان کی ریت کے ذرے تیرے حسین کی لاش پہ پڑ رہے ہیں، ہوائیں ریت اٹھا اٹھا کر تیرے نبی کی آل پہ اٹھا کے پھینک رہی ہیں، بناتوں کا سبایا، اے اللہ کے رسول تمہاری بیٹیاں لونڈیاں بنا لی گئی ہیں، تمہاری اولاد قتل کر دی گئی ہے، اور تیرے بیٹے حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، حالات یہ ہیں، اور ہوتا کیا ہے، بڑے حوصلے سے اہل بیت کے اس قافلے کی جو لٹا ہوا قافلہ تھا، اس کی وکالت اور نمائندگی کرتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں، اور بغیر کسی خوف و خطر کے وکالت کرتی ہیں،
اور میں تو غور تو کریں، کہاں کوفہ اور کہاں شام، کہاں عراق اور کہاں شام، کہاں دمشق، اونٹوں کا سفر، حسین ابن علی کا سرنیدے پہ زین العابدین خاموش، اور حضرت زینب اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی رہی، اور 10 دن کا سفر، 15-20 دن کا سفر، اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے سامنے پہنچا تو کیا یزید اور حضرت زینب کی تکرار نہیں ہوئی؟ اس تکرار میں یزید نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ میں امیر معاویہ کا بیٹا ہوں۔ امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور میرا دادا ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، اور میرا پردادا حرب امیہ کا بیٹا تھا، اور امیہ عبد شمس کا بیٹا تھا، اور عبد شمس عبد مناف کا بیٹا تھا۔ اے زینب دیکھ، سرداریاں ہمارے خاندان میں رہی، اور یقیناً بات یہ ہے کہ قریش کی یہ نسل، یہ خاندان جنہیں بنی امیہ کہتے، سیاسی سرداری مکے کی ان کے پاس تھی، لیکن جب بنی ہاشم میں اللہ نے نبی کو اٹھایا تو حسد ہوا۔ اب نبوت کا مقابلہ تو یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، اندر سے یہ بات موافق نہ آئی۔ دیکھ لو ابتدا میں خاندان بنی امیہ کی حضور کے خلاف سازشیں اور کوششیں، لیکن ایک وقت آیا جب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کی ذات عالی، آپ کا رخ انور، آپ کا فیض کمال ان لوگوں پہ جب چشپاں ہوا تو ایمان آیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ ابتدائی دور جذبہ ایمان کا دور تھا، جو ہی حضرت عمر گئے پھر یہ دنیا داری آ گئی، پھر بنی امیہ کے اندر وہی جراثیم پنپنے لگے۔ ہم بڑے، ہماری خاندان میں سیادت، امارت، قیادت، اب بھی ہم زیادہ حقدار ہیں، جس کے نتیجے میں چلتے چلتے یہ حالات حضرت حسین ابن علی اور یزید کے درمیان ہوئے۔ اور اس کا شاخسانہ پیچھے دیکھ لو، امیر شام کی حضرت علی سے صفین کی جنگ چڑھائی تو امیر معاویہ کر کے عراق میں پہنچے، ابو سفیان اور حضور کی جنگیں، اور اس کے پہلے حرب اور عبد المطلب کا مخاصمہ، پھر امیہ اور حضرت ہاشم کی جنگیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لیے بتلا گئے، جب بھی دنیا میں یزیدیت سر اٹھائے گی، حسینیت اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دنیا میں جب بھی کوئی ظالم کھڑا ہوگا، حسین مظلوم اور صابر کی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب بھی دنیا میں طاقت کے فیصلے منوائے جائیں گے، حق کے نہیں، طاقت کے فیصلے، تو حسینی کردار اللہ قیامت تک باقی رکھے گا، اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہوں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے، اور ان کی سیرت و کردار کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، اللہ اس نسبت سے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن موسم سخت ہے، باتیں اور کرنا تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اللہ کے فضل سے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اہل بیت کے مقام کو سمجھنے اور ان سے تعلق قائم کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا۔ ایک دو دن پہلے تمام حضرات یہ واقعہ سن چکے ہیں جڑا والا میں کہ ایک عیسائی خبیث نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور یہ ان للہ و انا الیہ راجعون یہ مسلمانوں کے لیے
بڑا مشکل مرحلہ اور مقام ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ مسلمانوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے اور ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں بہت سارا دنگا فساد بھی جڑاں والے میں بھی ہوا، شاید کوئی اور جگہوں پر بھی ہوا ہو۔ تو میں اس موقع پر سب سے پہلے تو اس واقعہ کی مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مجرم ضرور پکڑا جائے گا اور قانون کے کٹہرے میں آئے گا اور اسے قرار واقعی سزا انشاءاللہ العزیز ملے گی۔ لیکن ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور اس کی سلامتی، اس کا امن ہمیں بہت عزیز ہے، اور اس کے رد عمل میں جو جڑاں والا میں ہوا، ان کے گرجے جلا دیے گئے، بے گناہ آدمی مار دیے گئے، اسلام ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر نے شہید کیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی قتل کے بعد، لیکن حضرت عثمان نے اس قاتل کے خاندان کو نہیں پکڑا، اور نہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسلام تو بیٹے کے جرم کے بدلے باپ کو نہیں پکڑتا، جو کرے گا وہ برے گا۔ تو اس لیے خلافت عثمان میں وہ اقلیت تھے، اور اقلیتوں کا بھی اسلام نے ایک حقوق مقرر کیے، تو اس لیے پولیس والے بھی مسلمان ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو پولیس افسر ہو ایک ہم سے بھی بہتر مسلمان ہو۔ کوئی مسلمان یہ تو برداشت نہیں نہ کرتا کہ قرآن مجید کو اس کے لیے سامنے جلا دیا جائے، تو اس لیے وہ مجرم اللہ کے فضل سے قانون کے کٹہرے میں آئے گا اور اپنی سزا پائے گا۔ لیکن آپ احباب پرامن رہیں، ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ وہاں ایک عیسائی نے کام کر دیا تو ہم یہاں ان کے گرجوں پہ جا چڑھے، جو ہمارے ملازم عیسائی ہم انہیں مارنا شروع کر دیں یا بدامنی کرے، نہیں۔ تو حافظ آباد یہ ہمارا شہر ہے، اس کا امن قائم رکھنا ہمارے ذمے ہے، تو اس لیے پرامن رہیں۔ اس کے حوالے سے قانون انشاءاللہ حرکت میں ہے اور سب کچھ ہوگا، اور اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ ایک خبیث آدمی کسی مینارٹی میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار سب تو نہیں ہوتے، اس لیے ہم پرامن رہیں، اور جو ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کو امن عطا فرمائے۔